Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 29th lecture of Business Ethics. میں حسب سابق آپ کو گزشتہ لیکچر کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ اس کو اس سے ریلیٹ کر سکیں. اگر آپ کو یاد ہو انوائرمنٹل ہیزرڈز ہم پڑھ رہے تھے. لاسٹ جو بات ہم نے ڈسکس کی دیٹ واز اباؤٹ دا کاسٹ, یعنی who is responsible for all these hazards and who is responsible for all these damages which are occurring due to the environmental hazards. کیا وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو انڈسٹری یا پروڈکٹ کو یا کموڈیٹیز کو پروڈیوس کرتے ہیں یا انرجی پروڈیوس کرتے ہیں یا مختلف جو وہیکلس جو ہیں دنیا میں ایگزاسٹ جو پروڈیوس کر رہے ہیں, کیا وہ لوگ اس کاسٹ کو بیئر کریں, یا پھر ہم نے ایک بات کی تھی جس کو ہم نے کہا تھا سوشل کاسٹ. سوشل کاسٹ یہ ہے کہ جو اس سے لاتعداد قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں انوائرمنٹل ہیزرڈ سے, لاتعداد قسم کی بیماریاں مختلف جو خدا نخواستہ جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر صرف ہم 20 پاؤنڈز پلوٹونیم جو ہے ہر ریئیکٹر 220 پاؤنڈ پلوٹونیم پروڈیوس کرتا ہے, اگر صرف ہم 20 پاؤنڈ پلوٹونیم جو ہے اس کو سپریڈ کر دیں تو اٹس سفیشینٹ فار ایوری باڈی لیونگ آن دس ارتھ ٹو کاز کینسر. یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس چینج سے جو میوٹیشنز جینیٹک اور میوٹیشن ہوئی ہیں جینیٹک, ان سے کینسرس ڈیزیزز جو ہیں بہت ہوئی ہیں. اسکن کا جیسے میں نے عرض کیا تھا اوزون لیئر کی ڈپلیشن کے ساتھ اسکن کینسر بڑا بڑھ گیا. ہمارے ہاں بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو انوائرمنٹل بیسڈ جو ہیزرڈز ہیں ان کی طرف, واٹر بیسڈ ڈیزیزز بہت ہیں پولوشن کی وجہ سے. ان سب کے اوپر خرچ آتا ہے, چاہے اسٹیٹ کا آتا ہے چاہے افراد کا آتا ہے, جیسے بھی ہے اس کی ایک کاسٹ ہے, سوشل کاسٹ ہے. صحت مند لوگوں کو صحت مند رکھنے کی, بیمار لوگوں کو بیماری سے نجات دلانے کی, اور جو خدا نخواستہ دے آر انٹو ڈیپ ٹربل لائک کو خدا نخواستہ کینسرس ڈیزیز ہے, ان کے لیے علیحدہ سے مسائل ہیں. دنیا میں ایک بڑھتی ہوئی ڈپلیشن, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بڑھتا ہوا سماجی اور جو فزیولوجیکل پرابلم ہے اور جس کے لیے ہم بہت فکر مند ہیں, اس کی کاسٹ ظاہر ہے ہر ملک بیئر کر رہا ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو جو ہاسپٹلس میں گورنمنٹ اخراجات برداشت کرتی ہے, بے شمار ان لوگوں کے جن کی بیماریوں کی وجہ انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں. دنیا کے اندر اسٹارٹنگ فرام ورلڈ بینک جو کہ جی ایف جن کا ہے گلوبل انوائرمنٹل فنڈ, ورلڈ واچ, ہزاروں قسم کی این جی اوز دن رات گورنمنٹس جو مختلف اسٹیپس لے رہی ہیں. بیسیکلی ان سب اسٹیپس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو سوشل کاز ہے اس کو ہم جو ہے وی ہیو ٹو فائنڈ سم سولوشن فار دیٹ. فار میں نے جیسے گزارش کیا بیمار لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو اس سے بچ سکتے ہیں ان کو بچانا کیسے ہے, اور اسپیشلی ہماری جو عام آدمی جو اس میں سانس لے رہے ہیں اس ایٹماسفیئر کے اندر, اس کو مزید خراب ہونے سے کیسے بچانا ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں پہ اپنا لیکچر منقطع کیا تھا دیٹ واز اباؤٹ دی سوشل کاسٹ اینڈ دی ڈائریکٹ کاسٹ. واٹ از دا سوشل کاسٹ؟ میں نے جیسے گزارش کی یہ وہ کاسٹ ہے جو ہم مختلف صورتوں میں برداشت کرتے, چاہے وہ اسٹیٹ کرتی ہے, چاہے وہ کوئی اور جو ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ ہم خود ذاتی طور پہ کرتے ہیں ٹیکس پے کرنے کی صورت میں, یا حکومتیں اس میں انڈمنیفائی کرتی ہیں, لیکن وہ کاسٹ ہے اور بہرحال بڑی میسو کاسٹ ہے. یہ کاسٹ کس حد تک ہے, اس کے سورسز کیا ہیں, کس طرح سے مختلف اسکول آف تھاٹ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیا یہ ان لوگوں کو نہیں بان کرنی چاہیے جو اس کو کاز کرتے ہیں. پیپل ہو آر ریسپانسیبل فار آل دیز رانگ ڈنس, جو یہ ساری رانگ ڈنس ہیں, کیا وہ اس کے ریسپانسیبل نہیں ہیں کہ وہ اس کاز کو جو ہے وہ برداشت کریں. یہ ایک مسئلہ ہے جو تصفیہ طلب ہے, جس کے اندر کانفلکٹ ہے. We are starting today with this problem and we are also discussing about different school of thought, what they are saying about the social cost audit, about the environmental injustice. Utilitarians کا کیا ہے, feminist جو اس میں ہیں ہمارے ethicist, ان کا کیا نظریہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے آج پڑھنی ہے اپنے لیکچر میں. آئیے ہم آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم اگر یاد ہو تو ہم دو کاسٹ جو تھیں وہ پڑھ رہے تھے. جیسے میں نے گزارش کی کہ ون واز دی ڈائریکٹ کاسٹ جو بان کرنی پڑتی ہے, انٹرنلائز کاسٹ جو انڈسٹریز جو ہے
کیا وہ اس کو جو ہے خود برداشت کرتی ہیں ان کیس دیٹ دے آر پروڈیوسنگ سم ہیزرڈس لائک کوئی لائم اسکربرز اپنی چمنیز میں لگائیں یا ایفلوئنٹس جو ہیں ان کے لیے کلیننگ پلانٹ لگائیں. ایسا نہیں ہے, انٹرلائز نہیں ہے کاسٹ. اور اگر ڈائریکٹ کاسٹ ہے یا سوشل کاسٹ ہے اس کے لیے پھر گورنمنٹس جو ہے وہ برداشت کرتی ہیں یا وہ لوگ برداشت کرتے ہیں جن کو اس کا نقصان ہوتا ہے. مثلا اگر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے اور اس پروڈکٹ کے ساتھ اس کی جو کاسٹ ہے وہ تو ڈائریکٹلی جس نے وہ بنائی ہے اس کو پروفٹ اس کا چلا جانا ہے, لیکن اس کاسٹ کی مینوفیکچرنگ کے دوران جو انوائرمنٹل ہیزرڈس پیدا ہوئے ہیں اس کی کاسٹ الٹیمیٹلی کسٹمر ہی جو ہے برداشت کر رہا ہے. اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ جس آدمی نے وہ جس انسٹیٹیوشن نے یا جس فیکٹری نے انوائرمنٹل ہیزرڈس کریٹ کیے ہیں ایتھیکلی اس کو برداشت کرنا چاہیے. وہ تو اپنا پروفٹ لے کے اپنے آرام سے گھر بیٹھا ہوا ہے. وٹ اباؤٹ دا پیپل ہو آر بائنگ ہز گڈس اینڈ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز ہز ویلتھ. وہ تو اس کی دولت کو بڑھا رہے ہیں, اس کی شیئرس کو خرید رہے ہیں, اس کی کموڈیٹیز کو خرید رہے ہیں, مارکیٹ کے اندر اس کا بزنس چل رہا ہے. لیکن کیا یہ شخص یا یہ انسٹیٹیوشن جو اتنی بے شمار جو ایک انوائرمنٹل ہیزرڈ کا سبب ہے, اور اگر وہ اس زمرے میں آتا ہے یعنی if he is causing such troubles, is it so that he is also responsible for such causes? مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے, لیکن میں نے جیسے گزارش کی کہ اس کے لیے ہمارے پاس بہت اسکول آف تھاٹ ہیں. اس میں فرسٹ آف آل the divergence of private and social cost is problematic because the divergence means that price no longer accurately reflects all of the cost of a commodity. اب اگر ہم جو پرائیویٹ کاسٹ اور سوشل کاسٹ ہے, پرائیویٹ کاسٹ کیا ہے, جو ایک انڈسٹریلسٹ یا کوئی ادارہ اپنی چیز پروڈیوس کرنے کے لیے جو ہے فرض کیا ایک کمپنی نے ایک کار بنائی, یہ اس کی پرائیویٹ کاسٹ ہے. وہ کار مارکیٹ میں آئی, اس کو کسٹمر نے خریدا, اس کار کا ایگزاسٹ جو ہے وہ اس میں کیٹالیٹک کنورٹر نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ہیلدی ایگزاسٹ. اس سے ہماری جو سی ایف سیز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اینڈ اٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو دی پولوشن لیولز جو ہیں ان میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو کیا جو کار بنانے والے ہیں کمپنی جو ہے وہ جو کاسٹ اس کار کو بنانے میں صرف کر رہی ہے وہ اس کی پرائیویٹ کاسٹ ہے, لیکن ہماری جو سوشل کاسٹ ہے وہ کاسٹ ہے جو ہم اس کار کی وجہ سے جو انوائرمنٹل ہیزرڈس پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے ہماری حکومت یا مختلف ادارے خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھیے جو یہ سوشل کاسٹ ہے اس میں اس آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے جو اس کار کو بنا رہا ہے اور اس کا پروفٹ اپنی جیب میں ڈال رہا ہے. اگر ہم ان دونوں جو کاسٹ ہیں جو یہ دونوں قیمتیں ہیں اگر ہم ان کو ڈائیورج کرتے ہیں, علیحدہ علیحدہ سے کرتے ہیں, تو بڑا مشکل ہے دونوں کے افیکٹس کو اگر ہم میئر کر سکیں. علیحدہ سے if we calculate separately for both of these costs, it's very difficult to justify many points. They are conflicting points between these decisions. So we are strictly looking at the two costs, social and the private cost. But at many times, the divergence and to separate them from each other is a difficult affair. Then this means that resources are not being allocated efficiently and society welfare consequently declines. What are the resources? It does mean that person who is responsible for causing this trouble, I mean the person who is industrialist or who is producing some commodities, he is not being held responsible for paying such costs جو کہ social cost ہیں اور جس کے لیے جو ہے معاشرہ یا گورنمنٹ جو ہے وہ کازز جو ہے یا جو مختلف کازز ہیں یا مختلف اس کی ٹریٹمنٹس ہیں یا کازز کی ریمیڈی ہے اس کو سارا برداشت جو کر رہی ہیں وہ مختلف گورنمنٹس کر رہی ہیں یا انسٹیٹیوشنز, یا پھر وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں جو انڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس انوائرمنٹل ہیزرڈ سے متاثر ہو کے بیمار ہو کے اپنا علاج خود کرا رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہم بات جہاں پہ جو کرتے ہیں یہ کوئی جسٹ جو ہے ڈسٹریبیوشن آف کازز نہیں ہے. سوشل کازز جو ہیں وہ بالکل ایک خاص دائرۂ کار کے اندر محدود ہیں اور کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں, کچھ گورنمنٹس برداشت کر رہی ہیں. وائی دا پیپل ہو آر دی مین سورس آف سچ میلڈیز, وائی دے آر ناٹ ہیلڈ ریسپانسیبل فار بیئرنگ سچ کاسٹ. اس کے اندر بھی کئی مسائل ہیں کہ جو لوگ یہ کاز کر رہے ہیں پرابلم, سارے انڈسٹری چلا رہے ہیں, اس میں سے پولوشن اٹھ رہی ہے, جو
نان ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں فریش واٹر کے ساتھ, اس سے واٹر بورن ڈیزیز ہو رہی ہیں, ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جس کے ساتھ میں بھی سم ویسٹ آر کارسینوجینک, جس سے بڑی فیٹل قسم کی ڈیزیزز جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں. ہم نے پرسنٹیج پڑھی ہے جو ہمارے ہاں جو تباہیاں ہو رہی ہیں ایٹماسفیئر کے اندر, بڑی ڈینجرس قسم کی لمٹس ہیں. آل دیز تھنگس یہ ان کی ایک سوشل کاسٹ ہے. اس کاسٹ کو اگر ہم ڈائیورس کرتے ہیں, اس کاسٹ کو ہم کس کے ذمہ ڈالتے ہیں, یہ ایک مشکل سوال ہے, مشکل مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر میں نے جیسے گزارش کی, بہت سارے اسکول آف تھاٹ جو ہیں ان کی مختلف رائے ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک عمل ہے انحطاط کا عمل, جس میں ہم ڈکلائن ویلیوز ہو رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہے پولوشن, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, لوگوں کی جو خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ سوشل کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. زیادہ لوگ بیمار خدا نخواستہ ہوں گے, زیادہ ریمیڈیز, زیادہ علاج معالجے کے اوپر سوشل کاسٹ جو ہے وہ خرچ آئے گی. سو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. When markets do not take all cost into account, more of a commodity will be produced than society would demand if it could mirror what it is actually paying for the commodity. اگر تو وہ لوگ جو اس کو بناتے ہیں وہ اس کاسٹ کو برداشت نہیں کریں گے تو یہ ہوگا, ایک تو وہ کموڈٹی زیادہ بنائیں گے. کیوں؟ ریزن اس کی ہے that when you are producing some commodity and you are selling that commodity in the market, people are buying that. Now they are adding money to your resources, they are adding money to your income, profitability. At the same time they are also spending money on the negative sides of your commodity. اگر آپ ایک ایسا مٹیریل بناتے ہیں جس کی مینوفیکچرنگ کا پروسیس جو ہے وہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے خطرے کا باعث ہے, تو آپ اس کی کاسٹ پہ نہیں کر سکتے. اس کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس کو خرید رہے ہیں. ایک تو دو صورتوں میں, ایک تو آپ کی کموڈٹی کو خرید کے آپ کو اور دولت مند کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یو ہیو مور کیپیسٹی ٹو پروڈیوس سچ کموڈٹی. ایک پلانٹ ہے, چلتا ہے اگلے سال, اس میں بھی 10 لاکھ چیزیں بنتا ہے, وہ بکتی ہیں اگلے سال, اور اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, اس کی پرچیزنگ پار, اس کی بائنگ پار, اس مینوفیکچرنگ پار بڑھ جاتی ہے, میں بھی اگلے سال 15 لاکھ بنائے, اگین مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے, اور اگلے سال ہو سکتا ہے 20 لاکھ بنائے. سو ہر ایک کموڈٹی کے بکنے کے ساتھ جہاں جہاں انوائرمنٹل ہیزرڈز میں اضافہ ہو رہا ہے, جہاں جہاں پہ سوشل کاسٹ بڑھ رہی ہے, وہیں پہ پروفیٹیبلٹی آف دی مینوفیکچر بڑھ رہی ہے, اور پروڈکشن بھی اس کی بڑھ رہی ہے. بیکاز وی آر ایڈنگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انٹو ہز ریسورسز اور انٹو ہر ریسورسز, یا کسی انسٹیٹیوشن کے ریسورسز میں کوئی انڈسٹری ہے, ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں, اور وہ اضافہ ظاہر ہے وہ اپنی پروڈکٹ جو بک رہی ہے تو اس کو بنانے میں صرف کرے گا, تو اس کا جو پروڈکشن کا گراف ہے گریجولی وہ انکریز ہو رہا ہے. سو دیٹس اے ڈبل ایج سورڈ. نیکسٹ, لائک نو انسینٹیو ٹو یوز ٹیکنالوجی ٹو ریڈیوس اور eliminate pollution. اگر تو ہم کیا کریں کہ ہم ایک انسینٹیو دیں کہ جی اوکے, وہ آدمی جو اسپیشلی دے ول یوز اے سرٹن انسٹرومنٹ اور سرٹن equipment which can play its part or part of industry to reduce the pollution. Like if somebody is saying, okay, I'm using a lime scrubber in my industry. What are lime scrubbers? جب دھواں ہے چمنی سے نکلتا ہے تو اس کے لیے certain catalysts ہوتے ہیں جو اس کو ریئیکٹ کر کے اس کو less harmful بنا دیتے ہیں. لائم scrubbers چمنی کی ہائٹ کو زیادہ کرنا, مختلف واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا, کیمیکل ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا, ایفلوئنٹس کو ٹریٹ کرنا, یہ اور کاسٹ لاس آف منی. تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے, ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ایک انڈسٹری لگا رہا ہوں جس کے اندر میں نے یہ ساری جو پولوشن کنٹرول ڈیوائسز ہیں لگائی ہیں, اور میرے ساتھ ہی دوسری انڈسٹری جسے نہیں لگائی, تو میں نے ایکسٹرا کاسٹ پے کی, میں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. سو دیئر شوڈ بی سم انسینٹیو فار دوز پیپل ہو آر پٹنگ سرٹن ڈیوائسز ان دیئر انڈسٹری ٹو ریڈیوس پولوئنٹس. کیا ہم ایک ایسی انڈسٹری اور ایک ایسی دوسری انڈسٹری میں تمیز کر سکتے ہیں جس کے ایک کے پاس تو کوئی ایسے ڈیوائس نہیں ہے جس سے وہ اپنے دھوئیں کو روک سکے, اپنے دھوئیں کو مزید کلین کر سکے, اپنے جو ویسٹ ہیں ان کو لیس ہارمفل کر سکے, جو اپنا ویسٹیج فلوئنٹس جو ہیں جو ایفلوئنٹس ہیں وہ فریش واٹر مکس کرتے ہیں, مکس کرنے سے پہلے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو کیا اس سارے جو سوشل بینیفٹ وہ معاشرے کو پہنچا رہے ہیں اس کی ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کو کاسٹ پے کر رہے ہیں؟ کیا اس کی قیمت کو لکھا ہوتا ہے؟ ہم انوائرمنٹل فرینڈلی اور ہمیں جب ہم ایک ہم ریزولوشن پاس کریں اور یا ایک ہم قانون بنائیں کہ جی ہر اگر ہم نے فری ہینڈ دینا we have certain cost with it.
پروڈیوس کرنے کے لیے کیا دوسری انڈسٹری سے مقابلے میں اس کو کچھ انسینٹو دیے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا قانون ایٹ لیسٹ ریجنل ہمارے پاس نہیں موجود جس کے بارے اسموکنگ ہے. اٹس ویری انجوریس ٹو ہیلتھ. اسپیشلی ہر جگہ پہ یہ ہمارے یہاں بھی قانون بن گیا ہے پاکستان میں کہ پیسو اسموکنگ جو ہے, یعنی پیسو اسموکنگ کیا ہے کہ ایک تو وہ آدمی ہے جو اسموکنگ کر رہا ہے اور ایک وہ دوسرے آدمی ہیں بیچارے جو مفت میں کسی قصور کے بغیر اس کا دھواں جو ہے اس کو انہیل کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. لائک ایک بند کمرہ ہے, کوئی ٹرین کا ڈبہ ہے, کوئی کار ہے. پیسو اسموکنگ جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے اسموکنگ سے. اس کے لیے ایک جو کمپنی اسموکنگ کی سگریٹ بناتی ہے and they are writing on the packet that it's injurious to health and heart disease. اور اپنی کمپین کے اخیر میں بھی, اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے اخیر میں بھی یہ لکھتے ہیں بولتے ہیں to the law of smoking this that can cause cancer or disease. This is that they reduce it's an injurious thing and if we reduce the cost with the consumer جو خریدی کرے گا تو بھی اس قسم کی ریڈکشن جو ہے اپنی کاست کرنی چاہیے. جو انسٹرومنٹس کو اکوپمنٹ لگائے ہوئے رول ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ جتنا زیادہ جس چیز کے اندر لوگوں میں بھلائی ہے, یعنی بیسک پرنسپل ہے کہ وہ چیز پریفر کریں جس میں زیادہ لوگوں کا بھلا ہے. آئی مین یوٹیلیٹی جس کی زیادہ ہے, زیادہ لوگ جس سے جن کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم اگر کمپیریزن کرتے ہیں دو چیزوں کا تو اگر ایک چوائس میں کم لوگوں کا فائدہ ہے اور ایک چوائس میں زیادہ لوگوں کا فائدہ ہے, مثلا اس کی مثال ہم نے پہلے بھی دی تھی کہ اگر دو بندے ڈوب رہے ہیں, ایک بہت اچھا سرجن ہے اور ایک عام آدمی ہے, جو ہے اس میں یہاں پہ یوٹیلیٹیرینز یہ کہتے ہیں what about those people who are very close to these sources جہاں پہ پولوشن پروڈیوس ہو رہی ہے. مثلا ایک آدمی کا گھر ایک پاور پلانٹ کی ویسینٹی کے اندر 2 یا 3 کلومیٹر کے اندر ہے, یا ایک پاور پلانٹ کی لوکیشن ایسی ہے کہ اس کے ارد گرد جہاں پہ وہ لوکیٹڈ ہے 5-6 میل کے ایریے میں یا 5-6 کلومیٹر کے ایریے میں جو لوگ رہتے ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں, دوسرے اس سے بہت دور رہتے ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ لوگ جو پاور پلانٹ کے قریب رہتے ہیں وہ بالکل ڈینس جو اس کے پلوئنٹس ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں. ایشز جو اڑتی ہیں جب آپ مختلف میٹیریلز کو جلاتے ہیں اس سے ایشز پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ سسپینڈڈ کاربن مونوکسائڈ یا CFCs جو ہیں ہوا میں وہ. پھر اگر آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ را مٹیریل, اگر اس کا برننگ مٹیریل جو ہے پھر سے فرنس آئل, تو اٹس ہائیلی پولوٹیڈ, اس سے جو دھواں نکلتا ہے. سو وہ لوگ جو ایک پاور پلانٹ کے قریب رہ رہے ہیں دے آر مور پرون ٹو دی ڈینجرز آف انوائرمنٹل ڈیزیزز ان لوگوں کی نسبت جو اس سے دور رہتے ہیں. تو کیا ہم ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس خطرے کا بہت زیادہ سامنا کرتے ہیں, ہم ان کے لیے کچھ اسپیشل انسینٹیو دیتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم زیادہ جو ہیں یا انڈسٹری جو پروڈیوس کر رہی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے جو اس ڈائی میٹر میں 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کے ایریا میں جو لوگ رہ رہے ہیں دے آر پیئنگ لاٹ آف کاسٹ فار دس لیونگ. اور 2 چوائسیز ہیں, یا تو اپنی انڈسٹری کو وہاں سے اٹھا کے کہیں ایسے ایریے میں لے جائے جو ایرڈ زون ہو جہاں پہ کوئی نہ ہو, اور دوسری چوائس یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرے کسی نہ کسی طریقے سے. میں پھر وہ آئسوسائنیٹ کا کیس جو ہے آپ سے عرض کروں گا. بالکل شہر کے اندر بھوپال میں جو یونین کاربائڈ کا کارخانہ تھا, گیس لیکیج ہوئی, 2000 آدمی مر گئے, بے شمار لوگ اس سے معذور ہوئے. لیکن بات پھر وہی ہے, جو اس سے بہت دور تھے انہیں تو کچھ نہیں ہوا. وہ لوگ جو اس کے بالکل قریب تھے, ظاہر ہے آئسوسائنائڈ از اے ویری 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 ڈینجرس گیس, اس سے ان کی جو فوری طور پر ڈیتھ ہوگی.
اور اس کے علاوہ ایک بہت سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں ڈسیبلٹیز اور بہت ساری چیزیں اور ہیں جو آنے والی نسلوں میں وہ کہتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک ان کے اثرات جو ہیں وہ رہیں گے. تو کیا یوٹیلیٹیرینس کے لحاظ سے تو پھر ان لوگوں کو ہمیں زیادہ پے کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو ہمیں زیادہ جو ہے فائدے دینے چاہیے. بٹ اس طرح کا کوئی قانون، اس طرح کی کوئی انڈسٹری والے خود جو انڈسٹری لگاتے ہیں اور جو خود بینیفٹس اس سے اٹھاتے ہیں وہ خود پسند ایسا کوئی لا انہوں نے نہیں بنایا ہوا کہ ان لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ فائدہ دیں. سو اگین ایتھیکلی اٹس اے ویری ویری سیریس تھنگ اینڈ the people who are paying more cost than a normal citizen for such things. پھر ہمارے پاس آتے ہیں ریمیڈیز. ریمیڈی فار ایکسٹرنل کاسٹ کہ جی ایکسٹرنل کاسٹ کے لیے ہمارے پاس کیا کیا حل ہے. ایکسٹرنل کاسٹ میں پھر عرض کر دوں یہاں پہ چونکہ ہم ٹاپک شروع کریں ریمیڈیز کا کہ وہ کاسٹ جو آپ سوشلی کسی بیماری کے لیے جو انوائرمنٹل ہیزرڈ سے جس کا سبب وہ ہے، یا آپ جو سوشل کاسٹ پے کرتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر لوگوں کے علاج کے اندر، مختلف بیماریوں کی صورت میں لوگوں کی جو کچھ اس میں میئربل ہیں کچھ میئربل نہیں ہیں، جن لوگوں کی خدا نخواستہ اس سے ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تو زندگی کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں جیسے ڈسیبلٹیز ہیں، بلائنڈنیس ہے، اس سے بہت سارے اور اس قسم کے جو پیرالائسس ہے یا پارشل یا فلی ڈسیبلٹیز ہیں، بلائنڈنیس ہے، یہ ساری چیزیں میئربل نہیں ہیں. پھر بھی جو کاز اسٹیٹس جو ہیں مختلف حکومتیں برداشت کر رہی ہیں اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، ان کے علاج کے لیے، معالجے کے لیے، ان کو مزید جو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آخر کار وہ ایک میسو کاسٹ ہے. تو کیا ان کی جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹرنل کاسٹ ہیں ان کو ہم کس طرح سے ریکور کریں؟ یہ جو ساری کاسٹ لوگ خود کر رہے ہیں یا گورنمنٹس کر رہی ہیں، what are the chances that we can recover that؟ کیا ہمارے پاس اس کا سلوشن، پاسبل سلوشن کیا ہے؟ فرسٹ آف آل according to utilitarians is to internalize them to ensure that producers pay all of real cost of the production and uses these costs to determine the price of commodity. ایک تو جی یوٹیلیٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ بات سیدھا اس کا حل ہے کہ آپ یہ جو کاسٹ ہے یہ پاس کریں پروڈیوسر کو. یعنی اگر ایک کار یا ایک رکشہ جو بناتا ہے اور وہ رکشہ جو ہے اس کے لیے اس کے پاس سفیشینٹلی گڈ پروفیٹیبلٹی ہے، یوٹیلیٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کاز ہے ایکسٹرنل کاسٹ جو گورنمنٹ نے برداشت کرنی ہے یا لوگوں نے برداشت کرنی ہے وہ لوگوں کو برداشت نہیں کرنی چاہیے. یہ اس پروڈیوسر کو برداشت کرنی چاہیے جو کاز کر رہا ہے اس پروڈکشن کو جو اس کی پروفیٹیبلٹی دے رہا ہے اور جس کی وجہ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آ کے پولوشن کا باعث بن رہی ہے ڈیورنگ پروڈکشن اور ڈیورنگ یوٹیلیٹی. یعنی ایک تو وہ پولوشن ہے جو ڈیورنگ اس پروڈکشن ہم جو ہے اس کا سامنا کرتے ہیں. جیسے رکشہ ہے، ایک تو ظاہر جب وہ بنے گا تو ایک مینوفیکچرنگ پروسیس ہے، اس میں انوائرمنٹل ہیزرڈز آئیں گے، اور پھر دوسرا سڑک پہ جب چلے گا تو پھر اس کا دھواں ہے، اس کی ایک علیحدہ سے کاسٹ ہے. یوٹیلیٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ اس کاسٹ کو انٹرنلائز کیا جائے، یعنی جو بنانے والا ہے وہ اپنے اخراجات میں اس کاسٹ کو شامل کرے تاکہ جو قیمت کے ساتھ ساتھ ہے یہ کاسٹ ریکور ہوتی رہے. سوشل کاسٹ جو ہم ان چیزوں کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان پہ خرچ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک بات تو ہے سیدھی سمجھنے والی، لیکن اس میں وی ہیو لاٹ آف ہرڈلز ان دیٹ، لاٹ آف کانفلکٹس ان دیٹ. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے اسپیشلی جو یوٹیلیٹیرینس کا ہے وہ اسی بات کی پہ دیتے ہیں کہ اس کو انٹرنلائز کیا جائے. اس میں پھر ہمارے پاس کیا ایک پرابلم ہے، ون وے از ٹو پے کاسٹ بائی پولوٹنگ ایجنٹس والنٹیرلی اور لیگلی. ایک تو یہ کہ ہم ایک کہیں جی کہ یا تو آپ رضا کرانہ طور پہ جو کاسٹ آ رہی ہے وہ پے کر دیں. فرض کیا ہر انڈسٹری کے اوپر ایک ٹیکس لگتا ہے کہ جی یہ ٹیکس آپ کا جس طرح آپ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں یا سیل ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ ہیلتھ ٹیکس ہے جو آپ فضا کے اندر پلوئنٹس پھینک رہے ہیں یا ہوا کے اندر جو آپ مختلف یا پانی کے اندر جو آپ کا حصہ ہے اس کے مطابق یہ آپ نے ہر سال ایک ٹیکس یا فیس جو یا ہر مہینے آپ نے پے کرنی ہے. دوسرا تو یہ ہے کہ وہ رضا کرانہ طور پہ خود کہیں کہ جی اوکے ہمیں اس سال جو ہے وہ 35% پروفٹ ہوا ہے
یا 30%. ہم چونکہ کاز کر رہے ہیں بہت ساری پولوشن اور اس کا پروفٹ ہمارے پاس آ رہا ہے, کاسٹ اس کی کوئی اور برداشت کر رہا ہے, تو ہم رضا کرانہ طور پہ 10% یا 12% ٹورڈز دی بیٹرمنٹ آف دس انوائرمنٹل ہیزرڈس ہم وہاں دے دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی لیجسلیشن کریں, ہم قانون بنائیں, انڈسٹری کو کیٹیگرائز کر کے جو کہ اتنی انڈسٹری کی اگر پولوشن ہے لیولز بنا دیں, اور اس کے حساب سے ہم اس کے اوپر ایک فی امپوز کر دیں کہ جناب آپ نے آپ کی جو انوائرمنٹل کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری اے ہے, بی ہے, سی ہے, اور اس کے لحاظ سے ہم مختلف جو اس کے اوپر ایک فی ہے جو وہ ایک فکس کر دیں, اور پھر دے ہیو ٹو بی لائبل لیگلی فار دیٹ فی فار پیمنٹ. ایک طریقہ تو یہ ہے. پھر اس کے بعد جو اس کا نقصان کیا ہے, جیسے ایک میں آپ کو کیس بتاتا ہوں, یونین آئل کیس. ایک بہت بڑی کمپنی امریکہ کی, دے ہیڈ ان میکسیکو, تھوڑا سا انہیں پرابلم ہوا, ان کا جو آئل تھے یہ اس کی لیکیج اس سے ہوئی, لیکیج سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا, بہت سارے آبی پرندے, بہت سارے جو لوگ ان علاقوں میں رہتے تھے اسپیشلی. یہ جو واقعہ 2 جگہ پہ ہوا, لیکن اس کا زیادہ افیکٹ ہوا یہ اس وقت ہوا جب یونین آئل نے سانتا باربرا, ایک کیلیفورنیا کا بڑا مشہور علاقہ ہے جہاں پہ بڑے ایلیٹس قسم کے لوگ رہتے ہیں, اٹس اے ویری بیوٹیفل ایریا اور صحت افزا مقام سمجھا جاتا ہے, تو وہاں پہ ان کی جو لیکیج جو ہے ہوئی, اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا in terms of their construction costs, in terms of the other costs which were paid directly by the جو میرین لائف ہے اس سے تباہ ہوئی, وہاں کا ماحول خراب ہوا, جو لوگ وہاں پہ ہالیڈیز گزارنے آتے ہیں وہ نہ آئے, ہوٹلس کا بزنس جو ہے اس کو نقصان ہوا, بلڈنگز جو ہیں ان کو نقصان ہوا. یونین آئل نے فائنلی یہ سوچا کہ جی اوکے ہم اس کاسٹ کو پے کرتے ہیں, تو تقریباً $16 ملین کاسٹ جو تھی وہ انہوں نے خود پے کی, اور کچھ کاسٹ جو تھی وہ یہ ایک رضا کرانہ تھی, والنٹریلی انہوں نے یہ جو کاسٹ تھی یہ پے کی. کچھ کاسٹ جو تھی بائی لا پے کی. گورنمنٹ نے کہا جی کہ آپ جو لوگوں کو کمپنسیشن دے رہے ہیں سانتا باربرا کے اندر, آپ دوسرے لوگوں کو کچھ کو تو آپ نے دے دیا, ادر دین دیٹ who is responsible for this pollution جو پانی کے اندر ہوئی ہے, جس سے جو میرین لائف ہے اس کو خطرہ ہوا ہے, یا جس سے پودے تباہ ہوئے ہیں, یا جس سے مختلف آپ کے شہر کی جو بیوٹیفیکیشن ہے, میونسپیلٹی ہیز ٹو اسپینڈ مور منی ٹو ریکٹیفائی دیٹ, تو لیگلی آپ وہ بھی پے کریں. تو یہاں پہ ہمیں جو ایتھکس کے اندر بہت مشہور کیس ملتا ہے یونین آئل کا ملتا ہے, سانتا باربرا کیس, جس کے اندر انہوں نے خود رضا کرانہ طور پہ بھی بہت زیادہ پیسے لوگوں کو دیے ٹو گیٹ دی ریڈ آف دس ہیزرڈس, اور یہ جو نقصانات ہوئے تھے آئل کی لیکیج سے, اور اس کے علاوہ لیگل انڈر دا لا بھی انہیں پیسے دینے پڑے. عدالت نے یہ حکم دیا کہ سرٹن اماؤنٹ آف منی از ٹو بی پیڈ. تو یہ دونوں صورتوں میں یہ ایک ہمیں مثال ملتی ہے ایتھکس کے اندر, جہاں پہ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ لیگلی اور والنٹریلی دونوں پے کریں, یہ ہمیں مثال ملتی ہے. ٹو انٹرنلائز دا کاسٹ آف پولوشن اے فرم میں بی ریکوائرڈ ٹو پے آل دوز ہارمڈ بائی پولوشن. تو اگر ہم انٹرنلائز کرتے ہیں تو پھر ایک کمپنی کو شاید ان تمام لوگوں کے لیے پے کرنا پڑے جو پولوشن کے ساتھ ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کمپنی اے کو کہتے ہیں کہ جی اوکے آپ کاسٹ پے کریں پولوشن کی, کمپنی یہ کہتی ہے جناب میرا تو یہ شیئر ہی نہیں ہے, میں نے تو میکسیمم تھوڑا سا ایک مینوفیکچرنگ کی ہے, کمپنی بی از مور ریسپانسبل فار دیٹ. آپ کمپنی بی کے پاس کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاؤ وی کین پے فار سچ کوانٹٹی آف پیپل, اتنے لوگوں کے لیے ہم تو نہیں پے کر سکتے. تو آپ کمپنی سی ڈی بی سب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ جی کلیکٹیولی یہ کاسٹ کریں, ہمارا ذمہ نہیں ہے اس میں, وی آر جسٹ ریسپانسبل فار اے اسمال شیئر. So here if we try to nominate one person or one industry or number of industries particularly who are responsible solely for a purpose, بڑا مشکل سا ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اگر اندھیرے میں ایک پتھر زور سے پھینکتے ہیں اور ایک بھیڑ میں تو کسی کو لگتا ہے تو آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ میں نے کس کو مارا. تو ایک اسی طرح سے پولوشن کا بھی یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایک جو ہیزرڈز ہیں ان سے نقصان ان کو ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کلیکٹیولی تو یہ ہے کہ چلے ایک انڈسٹریل کلسٹر ہے جس سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بٹ انڈیویجولی اگر ہم یہ کہیں
ایک کمپنی اے نے اتنے لوگوں کو بیمار کیا, کمپنی اے بی کی وجہ سے 372 بندے بیمار ہوئے, کمپنی سی کی وجہ سے 436 بندے بیمار ہوئے. یہ مشکل ہے, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہاں پہ پھر یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ پھر کرائٹیریا کیا ہے, پرامیٹرس کیا ہے, ہاؤ کین وی ڈیٹرمن دیٹ ہو ہیز ٹو پے واٹ, کس نے کتنا پے کرنا ہے فار ہز شیئر ان ٹو اسپوائلنگ دس انوائرمنٹل جو ہمارا کنڈیشن ہے اس کو. یہ ایک سوال جو ہے یہ مشکل سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. دین a problem with this way of internalizing the cost of pollution, however, is that when several polluters are involved, it's not always clear just who is being harmed and by whom. جب ایک جگہ کے اوپر 100, 200, 300, 400, 500 انڈسٹری لگی ہوئی ہے, ہم کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ کس کی وجہ سے کون بیمار ہوا, کس انڈسٹری نے کتنے مریض جو ہیں پیدا کیے, کس انڈسٹری نے کتنے مریضوں میں جو ہیں جو لیتھل اور فیٹل قسم کی جو ڈیزیز ہیں وہ انٹروڈیوس کی, کتنی کمپنیوں نے جو ہے وہ ایسے مٹیریل پروڈیوس کیے جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ واٹر بیسڈ جو ڈیزیز ہیں ان کا شکار ہوئے. بات یہ ہے یہ ایک بہت ہی مشکل قسم کا انالیسز ہے جو قریباً ناممکن ہے کرنا. ہم کسی بھی کمپنی کو ایک خاص نمبر آف پرسنز کے لیے تو اس صورت میں ٹھہرا سکتے ہیں جیسے ایک سچویشنل انسیڈنٹ تھا بھوپال گیس کا کہ آئسو سائنائڈ لیکیج ہوئی اور ہم نے کہا کہ جی اوکے موقع پہ 2000 آدمی تھا تو اوکے یو آر ریسپانسبل فار دیز 2000 persons. But what about those people who are in this field for 30, 40, 50 years and they are keep on doing that for I don't know how many other years, coming years. ہم کس طرح سے یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ کس کا کتنا شیئر ہے اور کون کون لوگ کس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. دین alternatively the firm might install pollution control devices and stop the harm at its source. اس سے زیادہ بہتر ہے, اس کا متبادل حال جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جب ہم کسی کو روک نہیں سکتے, ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ کی وجہ سے 3000 بندے بیمار ہوئے, آپ کی وجہ سے 4000 ہوئے, آپ ان کی کاسٹ پے کریں, آپ کی وجہ سے 5000 بندے جو ہیں ان کو یہ ہوا آپ کاسٹ پے کریں. ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. نہ ہمارے پاس کوئی ایسا سچ پروف ہے کہ ہم لوگوں کو جا کے کہہ سکیں جی ہم آپ کو لیگلی جو ہے یہ نوٹس دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اتنے بندے بیمار ہوئے ہیں. وی ڈونٹ ہیو سچ پروفس, پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ بندہ اگر بیمار ہوا ہے تو کس انڈسٹری کے پولوشن کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ایک کام ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ وی کین فورس دیم ٹو انسٹال سچ ڈیوائسز وچ کین ریڈیوس دی ایمیشن. اگر کسی انڈسٹری کے اندر ہم اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ انسٹیڈ آف پیئنگ کاسٹ انٹرنلی اور ایز ڈیمیجز یا لیگلی وہ صرف اتنا کریں کوشش کر کے اپنا جو ایمیشن ہے, اپنی جو ان کی ایگزاسٹ ہے چمنیز کے ذریعے یا ان کے جو ویسٹیج ہیں فلوئڈس کی صورت میں ویسٹ ہے یا سالڈ ویسٹ ہے, اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سرٹن اکوپمنٹ لگائیں تاکہ کوئی ایسا جو اگر کوئی ٹینری کسی کی ہے تو ہی شوڈ ہیو دی ٹریٹمنٹ پلانٹ فار دا واٹر جو کہ چمڑے کو رگنے کے بعد جو آپ زمین کے اندر پھینک رہا ہے, بیکاز دیٹ ہیز لاٹ آف ڈینجرس تھنگ ود اٹ. اگر کسی آدمی کو ایسا انڈسٹری ہے جہاں سے چمنی سارا دن جو ہے وہ دھواں پھینکتی رہتی ہیں اور از ایڈنگ ٹو دی سی بی سیز کی جو پرسنٹیج میں ایڈنگ وہ کر رہا ہے, ایڈیشن کر رہا ہے, تو ہی شوڈ ہیو کاسٹلی لائم اسکریبرس ان ٹو چمنیز اور چمنیز کی لینتھ کو اکارڈنگ ٹو دی انوائرمنٹل اسٹینڈرڈ اس کو ہائی کرے تاکہ جب دھواں نیچے سے اوپر تک جائے تو سیٹل ہوتا جائے. There are solutions, may be costly, but not costly than human life. اس کے حل موجود ہیں, کاسٹلی ضرور ہیں لیکن اتنے کاسٹلی نہیں کہ انسان کی زندگی سے کاسٹلی ہوں. لہذا we have to have a choice that we should ask the industries to install such instruments and equipment into their industries where we can have a reduced level of creation or reduced level of production of polluants and other related things which are harming the environment. پھر ہمارے پاس جو بات آتی ہے this way of dealing with the pollution is consistent with the requirement of distributive justice.
اگر ہم ڈسٹریبیوٹیو جسٹس یعنی ہر وہ شخص جو کوئی کام کرتا ہے بلا تمیز وہ امتیاز، وہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. اگر ہم یوٹیلیٹیرینس کے بعد ہم اگر جو سیکنڈ ہمارے پاس جسٹس کا ایتھکس ہے ان کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ ایک جسٹیفائڈ چیز ہے کہ ہم ان کمپنیز کو، ان انڈسٹریز کو جو پولوشن کریٹ کر رہی ہیں اور جنہوں نے اپنے اندر ایسے بلٹ ان کاسٹ کو بچانے کے لیے، اپنی کاسٹ کو کم رکھنے کے لیے، اپنی بچت کرنے کے لیے ایسے انسٹرومنٹس نہیں لگائے، ایسے اکوپمنٹ نہیں لگائے جو اس جو فلوئنٹس کو یا اس ایمیشن کو جو ان کی چمنی سے یا مختلف سورسز سے ہو رہی ہے ریڈیوس کر کے ایک سیفٹی لیول پہ لے آئیں، تو یہ بیسیکلی انجسٹس ہے. تو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کے مطابق اگر ہم ایتھکس کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی، پہلے ہم نے یوٹیلیٹی کو دیکھا یعنی ایتھکس آف یوٹیلیٹی کو، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ایتھکس آف جسٹس کی. تو یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو اٹس ویری کلوز ٹو دی ایتھکس آف جسٹس. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ایک بڑا ایک جسٹس کے لحاظ سے اٹس اے ویری فنڈامنٹل تھنگ، بڑی ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کو ہم حل کر سکتے ہیں. دین سنس pollution external costs are largely borne by the poor, pollution produces net flow of benefits away from the poor and towards the rich. Why we are saying that the cost is being mostly in the most way borne by the poor? میں اس کی آپ کو گزارش کرتا ہوں. وہ لوگ جو رچ ہیں، خدا نخواستہ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، یہ خدا تعالیٰ کی بانٹ ہے، جس قصے میں جو آ جائے. بات یہ ہے جو لوگ امیر لوگ ہیں they can have farm houses outside the city, they can have good air conditioned rooms, they can have state of the art plantation in their homes, they can have lot of other benefits. They can drink bottled water, they can eat the best available food, they can have the hygienic things. But what about those people who don't have access to these things, who are supposed to drink the water which is available, چاہے وہ گندا ہے، چاہے اس کے اندر جراثیم ہے، چاہے وہ اس کے اندر بے شمار بیکٹیریا ہے. they are supposed to drink that. They are living close to a cement factory, they are living close to a power plant, they are living close to a very very big sugar mill where all the day اور یہاں پہ ایشز پروڈیوس ہو رہی ہیں، جہاں پہ دھواں پروڈیوس ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ کو بڑے تھک قسم کے جو ہے پولوٹیڈ لیئرس آپ کے گھروں کے اوپر، if you are living close to such power plants and cement factories, all the day residual dust آپ کے گھر گر رہی ہے. And secondly, you don't have money to prevent such things. کوئی ایگزاسٹ سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ تو جو لوگ بیچارے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں اس آدمی میں جو ایک کار کے اندر بیٹھ کے شیشے بند کر کے ایئر کنڈیشنر چلا رہا ہے اور ایک بھیڑ والے بھرے ہوئے بازار سے گزر کے جا رہا ہے اپنی کار پہ، اور اس آدمی میں جو پیدل جا رہا ہے اور وہ ہر ایک رکشے کا، ہر ایک موٹر سائیکل کا، ہر ایک کار کا دھواں اپنے منہ پہ برداشت کر رہا ہے. فرق ہے دونوں کی جو برداشت ہے اور دونوں کی جو افورڈیبلٹی ہے. That's why the person who's not able to afford such luxuries, he is more prone to the dangers. دیکھیں قیمت تو ہر ایک انسان کی زندگی کی ایک جیسی ہے، بلکہ قیمت ہے ہی کوئی نہیں، ہر ایک کی زندگی ایکولی قیمتی ہے. سو یہاں پہ ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ کاسٹ زیادہ پور کو بورن کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہی از مور پرون ٹو سچ ڈینجرس. جتنا کو آدمی ان خطرات کے قریب ہوتا ہے اتنی اس کی جو ہے یہ خدشہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہی ول بی ان ٹو ٹربل. اس لیے دا پرسن ہو از کلوز ٹو سچ تھنگس نیچرلی وہ ایک ایکسپوزڈ آدمی، اور ایکسپوز آدمی وہی ہوتا ہے جس کے پاس لگژریز نہیں ہے اور ہو کانٹ افورڈ ٹو ہیو سچ تھنگس، پروٹیکٹ نہیں اپنے آپ کو کر سکتا. تو پور ہیز ٹو بورن دس کاسٹ. اور یہ ایک خاصا جو ہے ایتھکس کے لحاظ سے گمبھیر مسئلہ ہے. دین اس میں جو
Pollution produces a net flow of benefits away from the poor and towards the rich. Internalizing these costs can reverse this flow. Basically جو producers ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ امیر کو فائدہ دے رہے ہیں according to justice. میں اپنی اس میں کوئی رائے نہیں دے رہا, یہ بیسیکلی ہمارا جو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے ایتھکس کے لحاظ سے اس کی ایک اسکول آف تھاٹ کی رائے ہے. That producers they are making the rich more richer because they are buying the shares of their companies and they are running into profits, so people they are minting money out of their shares, and poor they are just buying their things, consuming them, giving money to them for their consumption, but at the same time they are more prone to such difficulties, such dangers. کاسٹ پے کر رہے ہیں وہ. دیکھیں ایک اگر ہم کہتے ہیں پولی ایتھلین کے لفافے جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور اس میں چیز بکتی ہے اور گھی بکتا ہے, یا ہم ایسا گھی بیچ رہے ہیں جس کے اندر نکل کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا گیا اور نکل کو یوز کیا گیا ایز اے کیٹلسٹ جو اس کی سولڈیفیکیشن کے لیے اور اس کے لیے ہائیڈروجنیشن کے لیے, اور اس کو بیچارے لوگ جو ہیں وہ امیر لوگ مے بی دے آر ہیونگ ویجیٹیبل آئل اور ادر سارٹ آف جو لو لپڈز آئل ہے وہ یوز کرتے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ دا پورس, دے کانٹ افورڈ کاسٹلی آئل, وہی جو گھی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز لاٹ آف نکل کانٹینٹس ان اٹ. اٹس ویری ویری ڈینجرس فار کنزمپشن. لیکن اتنی زیادہ کنزمپشن سے جو ایک کارخانہ دار ہے جو گھی بنا رہا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. So they are on one hand contributing to the richness of a person who's having the cause of this pollution, and on the other hand they are also paying for such social costs because they are more exposed to such dangers. So for them it's a double-edged sword. However, if a firms make basic goods such as food, then internalizing cost may place a heavier burden on poorer people. لیکن یہاں پہ پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے. ہر ایک سلوشن جو ہم دیکھتے ہیں, ہر ایک سلوشن جس کو ہم دیکھتے ہیں, ہمیں ہمیشہ اس کے ملٹائی فیسز جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک رخ سے ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہو. لائک اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کاسٹ کو انٹرنلائز کر دیا جائے, یعنی وہ کاسٹ جو سوشل کاسٹ ہے اس کو جو انڈسٹری والا ہے وہ اپنی پروڈکشن کے اندر لگائے اور اس کی کاسٹ چارج کرے لوگوں سے, تاکہ پولوشن کے لیے جو ایک بیسیکلی خرچہ ہے یا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے, انوائرمنٹل ہیزرڈس کے لیے, وہ انٹرنل کاسٹ کے اندر بلٹ اپ ہو جائے. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ دین واٹ اباؤٹ دا ایٹیبلز. کیا جب ایک انٹرنل کاسٹ کسی ایسی چیز میں شامل ہو جائے گی جو فوڈ آئٹمس ہیں, آپ کا گھی ہے, فلار ہے یعنی آٹا جسے کہتے ہیں, دالیں ہیں, مختلف قسم کے آپ کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یہ ساری چیزوں میں جب یہ کاسٹ شامل ہو جائے گی تو کیا لوگوں کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی؟ ایک چیز جو 10 روپے کی بک رہی ہے وہ اس کو 15 روپے کی ملے گی, تو ظاہر ہے اگر اس میں انٹرنل کاسٹ شامل ہوگی, انوائرمنٹل ہیزرڈس کی انٹرنل کاسٹ شامل ہوگی, تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو پھر اس کا برڈن بھی جو ہے ڈائریکٹلی وہ غریبوں پہ پڑے گا, یعنی وہ لوگ جن کی ہم ایک جو پاورٹی لائن کھینچتے ہیں ان سے نیچے جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. اس لیے پھر یوٹیلیٹیرینس کے ایتھکس کے لحاظ سے یہ پھر بڑی ایک غلط سی بات ہو جاتی ہے, اور اٹس ناٹ ویری پازیٹیو تھنگ. یہاں پہ ایتھیکلی یہ چیز پھر ہمیں سوچنا پڑتی ہے, اور انٹرنل کاسٹ کو اگر ہم جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ چیز جب ہم پرنسپل آف یوٹیلیٹی کے تحت دیکھتے ہیں ایتھیکلی پھر ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ دین پھر وہ کھائیں گے کیا اور کس طرح سے خریدیں گے. دین وی ہیو اندر تھنگ جسٹس. جسٹس کے بارے میں جیسے میں نے گزارش کی, ہمارے پلرس جو ہیں یوٹیلیٹی ہے, جسٹس ہے, کیئر ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. انٹرنلائزنگ ایکسٹرنل کاسٹ از آلسو کنسسٹنٹ ود دی ریٹریبیوٹیو اینڈ کمپنسیٹری جسٹس. اگر ہم جو ایتھکس آف جسٹس کو لیں تو جو اگر ہم اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی انٹرنلائزیشن آف کاسٹ جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں, تو ایتھیکلی اگر ہم ریٹریبیوٹیو جسٹس کو لیتے ہیں, یعنی جو کسی نے کیا ہے اس کے پروپورشنل اس کو اس کی جو ہے ہی ہیز ٹو پے فار دیٹ, اور کمپنسیٹری جسٹس یعنی اگر کسی آدمی کو
اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے تو اس کو کمپنسیشن بھی ہے. دونوں چیزوں میں انٹرنلائزنگ آف کاسٹ کو جسٹس کے لحاظ سے, ریٹریبیوٹیو اور کمپنسیٹری دونوں کی تھیوری کے لحاظ سے, ایتھیکل تھیوری کے لحاظ سے ہم یہاں پہ جسٹیفائی کرتے ہیں. بیکاز دوز ہو آر ریسپانسبل فار پولوشن bear the burden of rectifying it and compensating those who have been harmed. کیونکہ اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ انٹرنلائزیشن آف کاسٹ کی وجہ سے جو لوگ اس پولوشن کو پروڈیوس کر رہے ہیں ایٹ ون اینڈ ایٹ ریٹریبیوٹیو جسٹس جو ہے اس کی وجہ سے وہ جو کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. دوسری جگہ پہ جن لوگوں کو وہ ہارم دے رہے ہیں, جن لوگوں کو نقصانات پہنچا رہے ہیں, ان کی جی فلاح ہے, بہبود ہے, اس کے لیے بھی وہ پیسہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح ریٹریبیوٹیو اور جو کمپنسیٹری جسٹس ہے اس کی ایتھکس کے لحاظ سے بھی یہ بات جسٹیفیکیشن اس کی بنتی ہے. Taken together, these requirements imply that the cost of pollution control should be borne by those who cause pollution and who have benefited from pollution activities. تو یہ دونوں اگر باتوں کو ہم اکٹھا لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, یوٹیلیٹیرینس بھی کسی حد تک اس پہ ایگری ہیں, جو ایتھکس آف جسٹس ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ریٹریبیوٹیو اور کمپنسیٹری دونوں قسم کے جسٹسز جو ہیں وہ اس کو جو ہے اس کے لیے دے آر ہیونگ ویری کلیئر جو نارڈنگ ہے کہ جی ٹھیک ہے اٹس رائٹ. تو دین ان دونوں کاسٹ کو کیا ہم ڈال سکتے ہیں انٹرنلائز کاسٹ یا پروڈیوسر کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ اس کے لیے پھر یہ ایک سوال ہے پہلا. اور دوسرا دا بینیفٹس آف پولوشن کنٹرول شوڈ فلو ٹو دوز ہو ہیو had to bear the external cost of pollution. Internalizing external cost seems to be meet these two requirements. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے بینیفٹس ہیں یہ ان لوگوں کو ملنے چاہیے جو برداشت کرتے ہیں اس پولوشن کی جو بیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو. تو اس کے لحاظ سے ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ انٹرنلائزیشن آف کاسٹ سے ہمارے دونوں مقاصد پورے ہو جاتے ہیں, یعنی جو اس کو کاز کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا جو ہے ہرجانہ دینا پڑتا ہے, اور دوسری طرف سے بینیفٹس اس کے ان لوگوں کو مل جاتے ہیں جو اس کی وجہ سے جن کو نقصان پہنچ رہا ہے, اینڈ دے ڈیزرو سم کمپنسیشن ان سم وے اور ادر. تو اکارڈنگ ٹو دی جسٹس اور اکارڈنگ ٹو دا ادر, یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہم ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے وی ہیو ٹو تھنک فردر اباؤٹ ڈفرینٹ تھیوریز ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں, لیکن فی الحال ہمارے سامنے جو دونوں سچویشنز جو دونوں چوائسیز آتی ہیں اے اور بی کہ جی انٹرنلائز کریں تو دونوں بندے اپنی اپنی جگہ پہ جو پروڈیوسر ہے اس کو بھی اس کا ہرجانہ دینا پڑتا ہے, اور جس کو نقصان ہوا ہے اس کو بھی اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ مل جاتی ہے. یہاں تک تو یہ بات صحیح ہے. آگے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے, کیا ہمارے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے, مختلف اسکول آف تھاٹ کیا کہتے ہیں, ایتھیسسٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ایتھکس کے لحاظ سے ممکن ہے یا نہیں, دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ ساری چیزیں بحث طلب ہے. انشاءاللہ تفصیل سے اگلے لیکچر میں ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچیں. اسٹوڈنٹس, امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے جتنا میں کر سکا منفعت کا باعث بنا ہوا. کوئی آپ کو اس معاملے میں ڈیفیکلٹی, کوئی مشکل پیش آئے, بلا تعمل ہمیں لکھیے گا. ہم یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں. فوراً کوشش کیا جائے گا کہ فوری طور پہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے. اس دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.